ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات سے اور عزیز طلباء سے بغور سماعت فرمانے کی درخواست کروں گا. میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارا ملک ہندوستان 1857 سے پہلے، بلکہ اس سے بہت پہلے، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قدم رکھا، اس ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا. سونے کا چڑیا کہا اس لیے جاتا تھا کہ یہاں کے پیداوار، یہاں کے خزانے، یہاں کے بہت ساری چیزیں وجود میں آتے ہیں. تو انگریزوں کی نظر اس ہندوستان پر پڑی اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا چاہا. چنانچہ ان کی جہاز بمبئی کے ساحل میں اترے. پھر انہوں نے اپنی کمپنیوں کو اوپن کیا، کمپنیاں شروع کی ہیں کئی جگہوں پر، خاص کر سب سے پہلے بنگال میں، کلکتہ میں انہوں نے کمپنیاں شروع کی ہیں اور ان کے کمپنیوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو ہو یا مسلمان ہو جاب کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے داخل ہوتے رہے. یہاں تک کہ وہاں کے جو بادشاہ تھا نواب سراج الدولہ، انہوں نے ان کی سازش کو سمجھ گئے. پھر انہوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی، مگر کسی طرح نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو بند کر دیا. پھر بنگال، بہار کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا. اسی طرح شاہ بہادر ظفر نے بھی جنگ لڑی تھی. پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو مختصر انداز میں لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تھی اور ان کی جنگ بہت ہی خطرناک تھی. یہاں تک کہ انگریزوں نے نا امیدی کر لی تھی کہ اب ہمارا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اب ہمارا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ شہر میسور کے شیر تھے، انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جنگ لڑی ہے. کئی موقع پر انگریزوں کو انہوں نے شکست فاش دی ہے، انگریزوں کو ہرا دیا ہے. مگر اپنوں کی غداری نے ٹیپو سلطان کو شکست فاش ہونا پڑا، ان کو شہادت کی جام نوش کرنی پڑی. یہاں تک کہ میر قاسم نے غداری کی ہے اور انگریزوں کی ٹیم کو اور ان کے لشکر کو حضرت کے اندر، روم کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے راستہ کا ہموار کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کرایا گیا. تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، پھر ہندوستان پر
انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، جگہ جگہوں پر مسلمان کو اور ہندوستان کے ہندوؤں کو اور مختلف مذہب والوں کو اپنا غلام بنانے کی پوری طرح کوششیں کی، مگر ہمارے بڑوں پر ہم قربان جائیں، ہمارے علماء پر ہم قربان جائیں کہ انہوں نے اس پر آوازیں بلند کی ہیں، انہوں نے اس پر اپنی تقریروں میں اور اپنے آوازوں کے ذریعے سے اس کو بھرپور روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انگریزوں نے سوچا اگر یہ علماء رہیں گے اور یہ مسلمان رہیں گے تو ہمارا ہندوستان میں قدم جمانا اور ہندوستان پر راج کرنا، ہندوستان پر حکومت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو رؤساء برطانیہ کے بڑے بڑے امیر اور رؤساء سے مشورہ کیا کہ کیا جائے، کہ ہم ہندوستان پر حاکم ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہاں کے بڑے بڑے رؤساء نے اور بڑے بڑے حاکموں نے یہ مشورہ دیا ہے، یہ پلاننگ دیا ہے کہ جب تک ان کے اندر ایک چیز رہے گی تو اس وقت تک ہم ہندوستانیوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ وہ کیا چیز ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، جہاد کے جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ان کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا تو سمجھو کہ ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ مگر جذبہ جہاد کے ختم کرنے کے لیے دو چیزوں کا ختم کرنا ضروری ہے، ایک قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے، دوسرا علماء کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کے ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے، قرآن کے ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور 1861 میں انہوں نے قرآن کے نسخے کو لاکھوں قرآنوں کو جلا دیا، اور ان قرآنوں کو ندیوں میں سمندروں میں ڈالتے گئے، ان کے راکھوں کو، یہاں تک کہ ندیوں کے اور سمندر کے پانی اس کی کلر سے کالا پڑ گیا تھا، کالا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے 1864 سے لے کر 1867 تک علماء کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ 3 سال انہوں نے علماء کو ختم کرنے کی پلاننگ بنائی ہے۔ ایک تو پہلے قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو ختم کیا گیا، جس کے گھر میں قرآن ملتا تھا اس کے گھر سے قرآن کو لیا جاتا تھا اور جلا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی کے گھر میں قرآن کریم کا رہنا جرم تھا، جس کے گھر میں قرآن کریم رہتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو پیٹا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے ماں باپ پر قربان جائے، اس وقت کے ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ناآشنا فرمائی۔ ایسے مشکل دور میں، ایسے کٹھن دور میں، ایسے حالات میں بھی ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ وہ کیسے قرآن پڑھا کرا کرتے تھے کہ قبر کھودتے تھے، گڑھا کھودتے تھے اور گڑھے میں اپنے بچے کو بھیجتے تھے، اسی گڑھے کے اندر استاد بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لے رکھی ہے تو اس قرآن کو کون مٹھا سکتا ہے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ جتنے بھی لاکھوں قرآن کے صحیفوں کو جلا دے، نسخوں کو جلا دے، مگر جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرا رب ذوالجلال نے لے رکھی ہے تو پھر اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ تو بچوں نے قبر کے گڑھوں میں جا کر بھی قرآن کریم حفظ کرتا تھا۔ تو ایسے ماں تھے اور ایسے بچے تھے۔ آج آسانیاں ہیں، پنکھے ہیں، راحتیں ہیں، اچھے کھانے ملتے ہیں، پھر بھی ہمیں صحیح سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ یہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ تمہیں عزت سے نوازیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا تو معزز بن گئے۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مطالب کو، قرآن کے تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا تو آج ہم قدم قدم پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو خیر، یہ تو قرآن کو انہوں نے جلایا۔ پھر 3 سالوں میں انہوں نے علماء کو ختم کرنے کی پوری طرح کوشش کی، یہاں تک کہ انگریز مورخ تامسن کہتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم،
میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے انسانوں کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں نے باہر جا کر دیکھا کہ بدبو کیسی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آگ کے انگارے جل رہے ہیں، اور ان انگاروں کے چاروں طرف 40 علماء کو ننگے حالت میں کھڑے کیے جاتے اور کہتے کہ اے علماء، تم اس بات کی صرف گواہی دے دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو علماء کہتے کہ ہم کبھی بھی تمہارے حق میں بات نہیں کہیں گے۔ جو ہی یہ کہتے تھے پھر ان 40 علماء کو اس آگ کے انگاروں میں ڈال دیتے تھے، پھر اسی طرح پھر 40 علماء کو لایا جاتا، پھر وہ بھی کہتے کہ ہم کبھی بھی بات نہیں کہیں گے، پھر انہی کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جاتا، یہاں تک کہ تامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے، اس کے منہ کو بند کر کے سمندر میں، دریاؤں میں پھینکا جاتا، پھر ان کے اوپر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ وہ تامسن کہتا ہے کہ خنزیر سور کے چمڑوں کے اندر علماء کو بند کر کے سی کر کے پھر ان کو جلایا جاتا تھا۔ وہ تامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے رستوں میں کوئی بھی سڑک اور کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء پھانسی کے پھندوں پر نہ لٹکائے گئے ہوں۔ وہ تامسن کہتا ہے لاہور کے جامع مسجد میں پھانسی کے پھندے چڑھائے، پھانسی کے پھندے لگائے، اور 80 علماء کو ایک دن میں پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جاتے تھے۔ میرے بھائیو، ان علماء کی قربانی کی بدولت آج ہندوستان آزاد ہے۔ یہاں تک کہ میں کہوں ہمارے استاد حضرت مولانا جناب سید ارشد مدنی صاحب کے والد صاحب